اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فیہا واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما اور مت دو بیوقوفوں کو تمہارے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے گزارنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے وارزقوہم فیہا اور ان کو اس مال میں سے خرچ دیتے رہو وکسوہم اور پہناتے بھی رہو وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان سے اچھی بات وابتلوا الیتامى اور آزماتے رہو یتیموں کو حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کی صلاحیت تک پہنچ جائے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پھر اگر تم محسوس کرو ان میں دانائی کو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو انہیں ان کے مال دے دو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور اسے مت کھاؤ فضول خرچی میں وبداراً اور جلدی سے ان یکبروا اس بات کے ڈر سے کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے اپنے خرچ میں بچتا رہے ومن کان فقیرا اور جو حاجت مند ہو فلیأکل بالمعروف تو وہ اس میں سے قانون کے مطابق استعمال کر لے کھا لے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم ان کو ان کے اموال حوالہ کرو تو اشہدوا علیہم اس پر گواہ بنا لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے سورہ نساء میں احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ یتیموں کو ان کے مال کا مالک بنا دو یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو دوسرا حکم تھا یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو نکاح کے اندر اور ان کے حقوق نہ مارو تیسرا حکم تھا کہ مہر کے حوالے سے عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو آج کی آیات میں چوتھا حکم ہے جو یتیموں کو مال حوالہ نہ کرنے کے حوالے سے ہے۔
اگر یتیم کا مال ہے کسی کے پاس تو وہ اس یتیم کا مال اس یتیم کے حوالے نہ کرے، کیونکہ یتیم کے پاس اگر حالت یتیمی میں مال حوالے کر دیں گے تو اس سے مال کے ضیاع کا خطرہ ہے، اور اس سے متعلق پھر ہدایات ہیں۔ حکم یہ ہے کہ مال ان کے حوالے نہ کرو، اس کے بعد ان کے نان نفقہ، ان کے اخراجات، ان کے انتظام معاش کا کیا سسٹم کریں۔ دوسرا، ان کے مال ان کو کب حوالے کریں، تو اس کے لیے 2 شرطیں رکھی، ایک بلوغ اور دوسرے رشد، اور تیسرا ایک ہدایت دی کہ ان کے مالوں کو ان کے بلوغ سے پہلے ایک تو اس میں اسراف نہ کرو، اور دوسرا اس کے کھانے میں جلدی نہ کرو، اور چوتھا امر یہ دیا ہے کہ یتیم کے مال کا دیکھ بھال کرنے والا اس میں سے اپنے لیے حق الخدمت لے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ 4 مسئلے بیان کیے، اور اخیر میں اللہ رب العالمین کے طرف متوجہ رہنے کی اور اللہ کے سامنے اپنے احتساب اور حساب کے لیے پیش ہونے کو مد نظر رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، کہ تاکہ مالی بدعنوانیوں سے چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو تم محفوظ رہ سکو، بچ سکو۔ تو فرمایا لا تؤتوا السفہاء اموالکم، مت دو نادانوں اور بیوقوفوں کو اپنا مال۔ حضرات مفسرین کا اس خطاب کے بارے میں کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو ابن عباس، ضحاک، اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ خطاب عام لوگوں کو ہے، عام لوگوں کو ہے کہ عام آدمی جب مال اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس مال کا مالک وہ خود رہے، اس کا اختیار اسی کمانے والے کے پاس ہو، بچوں اور عورتوں کو اس کا مختار نہ بنائے، اس کا مالک نہ بنائے، اس کا قوام نہ بنائے، بلکہ پیسے آپ کے پاس ہوں ان کو بقدر ضرورت اور بقدر خرچہ کی دیا کرو، باقی پیسے آپ کے پاس ہی رہیں۔ پیسے ہوں یا کوئی بھی مال ہو تو اسے خرچ کرنے میں تم لوگ بیوی بچوں کے اوپر نان نفقہ اور خرچ کرو، لیکن پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے پھر ان کو کہو کہ مجھے 1000 روپے ضرورت پڑی ہے دے دو ذرا، مجھے 500 روپے ضرورت ہے دے دو ذرا، اس طرح نہ کرو، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ قوام مرد ہے، قوام مقتدر اور اقتدار اللہ رب العالمین نے مردوں کو دیا ہے، لہذا اس کو اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا دست نگر نہیں بنایا کہ وہ بیوی اور بچوں کا کیا کرے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، جعل اللہ جس کو اللہ نے تمہاری لیے قیام بنایا۔ قیام کے 2 معنی ہیں۔ قیام کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم قائم رہ سکتے ہو، تمہارا وجود قائم ہے اور تمہاری معیشت قائم ہے، تو معیشت کے قیام کا جو ذریعہ اور سبب ہے اس کو بیوقوفوں اور نادانوں کے حوالے نہ کرو، بچوں کے حوالے بھی نہ کرو اور عورتوں کے حوالے بھی نہ کرو۔ کیوں؟ بچے تو ہوتی ہی کم عقل ہے اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناقصات عقل ہوتی ہیں، لہذا مال کی تحفظ کے لیے، مال ایسا چیز ہے، پیسے اور مال یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے، لہذا اس کا محفوظ ہاتھوں میں ہونا ضروری ہے، غیر محفوظ ہاتھوں میں مال کو نہ جانے دو۔ اور یہ حکم جیسے
افراد کو انفراد میں ہے، اسی طرح یہ اداروں کو بھی ہے۔ ملکی ادارے ہوں، حکومتی ادارے ہوں، ان سب کو یہ حکم ہے جہاں جہاں کسی کو ولایت حاصل ہے، ولایت معنی اختیارات ہیں، تو ہر صاحب اختیار کو یہ حکم ہے کہ جو سیکرٹری خزانہ ہے، وزیر خزانہ ہے، وہ ایسے آدمی کو نہ بناؤ جو بیوقوف اور احمق ہو۔ جب سیکرٹری خزانہ اور وزیر خزانہ جو ہے وہ احمق اور بیوقوف کو نہ بنانے کا حکم ہے، تو پھر ان کا جو چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو وہ کسی نادان بیوقوف کو، اور نادان اللہ شریعت کی روح سے ہر وہ آدمی نادان ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور ناسمجھ کوئی نہیں ہے جو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا اسے کسی بھی کلیدی عہدے پر نہ بٹھاؤ، حکومت میں کوئی عہدہ اس آدمی کو نہ دو جو نماز نہیں پڑھتا۔ تبھی تو سسٹم ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم تو نہیں دیکھتے نمازی ہے نہیں وہ چاہے نماز کا اس کو پتہ ہی نہ ہو، آتی ہی نہ ہو، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ہمارا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ یہ جتنے آج تک آپ کے ملک کے اوپر حکمران آئے ہیں، ذرا بندہ نظر دوڑا لیں، اور اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید ہی کوئی، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، بہرحال کوئی نماز کا اہتمام اور نماز کا پابند ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بڑا احمق اور بیوقوف ہے، وہ ضائع کرتا ہے، وہ ملک کو بھی ضائع کرتا ہے، ملک کی جو ہے تنصیبات کو بھی ضائع کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے مال اس کے اختیارات میں نہ دو۔ اب یہ اختیارات کہاں سے چلتے ہیں؟ آپ کی گلی کوچے سے یہ اختیارات چلتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو کونسلر بناتے ہیں اور وہ بے دین ہے تو آپ نے پیسوں کا مالک اور مختار کس کو بنا دیا ہے؟ آپ نے ان چیزوں کا، ان اختیارات کا مالک اس آدمی کو بنا دیا جو اللہ کا نافرمان ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ کبھی بھی کیا ہے، اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے فرمایا لا تو صفحہ، تو یہیں سے شروع کرو۔ آپ اپنے گھر کے اندر اگر کیا کرتے ہیں، گھریلو سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں آپ اگر دانا اور سمجھدار اور ہوشیار بھائی ہے تو اس کے ہاتھ میں اختیارات دو، اور جو اس سے دانائی اور عقل مندی میں کم ہے، اختیارات ان کے پاس نہ ہوں، وہ تاکہ سسٹم صحیح چلتا رہے۔ گھر سے شروع کریں، محلے میں، پھر ملک میں، اور پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چلا جائے۔ تو فرمایا لا تو صفحہ اموالکم، مال کا اس آدمی کو با اختیار مت بناؤ، کیونکہ اللہ نے مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ قیامن زہاں کہتے ہیں کہ قیامن کا معنی کیا ہے؟ یقام بہ الحج والجہاد واعمال البر، اس کے ذریعے حج کو قائم کیا جاتا ہے۔ مال قیام ہے، حج اس سے قائم ہوتا ہے، جہاد اس سے قائم ہوتا ہے، نیکی کے کام اس سے قائم ہوتے ہیں، جہنم سے گردنیں اسی کے ذریعے چھڑائی جا سکتی ہیں۔ لہذا مال کے ضائع ہونے کے جہاں جہاں سے خطرات ہیں وہاں سے اس کو آزاد کرو، اس کو محفوظ ہاتھوں میں دو۔ اب ان کو مال تو نہیں دینا، تو کرنا کیا ہے؟ وہ خرچہ کیا کریں گے؟ فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو روٹی بھی دو، ان کا کپڑا بھی دو، لباس کا، کھانے کا انتظام کرو، لیکن یہ کہ وہ اس کے بااختیار بن جائیں، ایسا نہ کرو۔ یہ ایک روایت ہے کہ خطاب کس کو ہے؟ عام لوگوں کو ہے۔ دوسری روایت جس کے مطابق ہم نے پہلی تفسیر کی ہے کہ یہ حکم ہے کہ کس کو؟ اولیاء یتیموں کو، یتیم کے جو ولی وارث ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ یتیموں کو جب وہ کیا ہو، ناسمجھ ہوں، مال نہ دو۔ لا تو صفحاء اموالکم، اور ان کو کا اپنا مال، چونکہ اس وقت وہ انہی کے اختیار میں ہے تو اس اختیار کی بنیاد پہ ان کو کہا اپنے مال، ورنہ مال کس کا ہے؟ یتیم کا ہے۔ فرمایا یتیم جب تک بیوقوف ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے مال نہ دو، البتہ اس کے کھانے کا اور اس کے رہائش کا، اس کے لباس کا یہ انتظام کرو۔ اگر وہ کہتے ہو چاچا میرا مال مجھے حوالے کرو،
تو قولوا لهم قولا معروفا، اسے کہا بابا آپ ہی کے لیے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کا مال ہے، آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، اس سے اچھی بات کہیں۔ اور چلے نکل، تیرا مال کہاں سے آ گیا، تو کون ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہ کرو۔ قولوا لهم قولا معروفا کا یہ معنی ہے۔ دوسری ہدایت اس حوالے سے اگلی آیت میں ہے کہ اب مال ان کو جب تک وہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، مال نہیں دینا۔ اب دینا کب ہے، اس کے لیے دو شرائط بیان کر رہے اس آیت میں، اگلی آیت میں، کہ انہیں آزماؤ۔ آزمائش کیسی ہوگی؟ یہ ابھی قریب البلوغ ہے، بالغ نہیں ہوئے، تو بچے کو سودا سلف لینے بھیج دیا، جاؤ بیٹا وہ فلاں جگہ سی چیز لے کر آؤ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق بچے کو آپ معزون، یعنی عبد معزون جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، بچے کو آپ اجازت دے دیں اور وہ جائے کہ کوئی چیز خرید لے تو اس کی بے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نافذ ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی بے نہیں چلتی، اس کی بے جب تک کیا ہے باپ یا بڑا ولی جو ہے وہ کیا نہ کرے، بالغ جب تک اس بے کے اندر انوالومنٹ نہ کرے تب تک یہ بے منعقد نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ فاسد ہے، امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے اور بڑا ہے، بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، اسے آپ کہتے ہیں جاؤ کوئی چیز خرید لو، کوئی چیز فروخت کر دو، دیکھو چیک کرو، اور خصوصی طور پہ یتیم بچے جن کے آپ کے پاس مال ہیں تو انہیں چیک کرو کہ یہ خرید و فروخت کی صلاحیت ان میں ہے، یہ دانا ہو گئے، سمجھدار ہو گئے کہ نہیں، تو یہ چیک کرو اور یہ دیکھو۔ ایک وابتلوا الیتامی، انہیں آزمائش، امتحان کرتے رہو، ان کا ٹیسٹ لیتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب یہ نکاح تک پہنچ جائے۔ بلوغ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس میں نکاح کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ انسانی جسامت کے اوپر بھی اس کا انحصار ہے اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے، اس کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کیا ہو جاتی ہے کسی کی وقت سے پہلے ہی 12 سال میں، 13 سال میں، 14 سال میں اس میں بالغوں والی علامات پائی جاتی ہے تو یہ بالغ ہے۔ اگر کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو پھر عمر کے لحاظ سے، سالوں کے لحاظ سے اس کی کتنی عمر ہو جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکا 18 سال کا ہو اور لڑکی 16 سال کی ہو، ایک روایت میں 15 سال کی ہو، تو اسے بالغ سمجھا جائے گا اگر اس میں بالغوں والی کوئی علامات نہیں پائی جاتی۔ اگر بالغوں والی کوئی علامات موجود ہیں تو چاہے وہ 13 سال ہو، 14 سال ہو، 15 سال ہو، 12 سال ہو، جب بھی اس کے اندر علامات بلوغ پائی جائیں تو اسے بالغ ہی سمجھا جاتا ہے۔ فتویٰ اس پر ہے امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام محمد اور امام ابو یوسف، وہ کہتے ہیں کہ 15 سال لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی یہی ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے۔ تو 15 سال کا اگر بچہ ہو جاتا ہے تو اسے بالغ سمجھا جائے اور 15 سال کی عمر میں اس کو اس کے مال اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ دوسری ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں رشد ہو۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ اس سمجھداری اور ہوشیاری جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہوشیاری ایسی چیز ہے کہ ایک تو کمال درجے کی ہوشیاری ہے جو بڑا تیز ترار ہو جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن جب بھی کبھی کوئی بے کرتا ہے تو اس کے اندر دھوکہ کھا جاتا ہے، میری طرح، ٹھیک ہے۔ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے، کپڑا لینے جاتا ہے تو وہاں بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، جی کوئی اور چیز لینے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں، کامل درجے کی جہاں کبھی جو ہے نا اس کو کیا نہ ہو، ایسا رشد اور ایسی دانائی یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، البتہ کچھ نہ کچھ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی 25 سال کا کم از کم زیادہ سے زیادہ ہو جائے، 25 سال کا، تو تب یہ مال اس کے حوالے، 10 سال میں اس پر بچپنا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا 25 سال کا بچہ اگر اس کے اندر جو ہے دانائی اور سمجھداری کہ وہ معیار کے اوپر اگرچہ پورا نہیں اتر رہا لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سوجھ بوجھ آ گئی ہو اور بالکل ہی مجنون اور دیوانہ نہ ہو، تو مال اس کے حوالے کر دو۔
اور اگر وہ بالکل مجنون و دیوانہ ہے تو پھر اس کے تو مال حوالے نہیں کیا جاتا، پھر اس کا قاضی جو ہے وہ کوئی آدمی مقرر کر لیتا ہے اور وہ اس کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ اس کی زندگی تک جب تک وہ ہوتا ہے۔ یہ تو کس کی اس صورت میں ہے کہ جب اس میں کوئی سمجھداری، کوئی دانائی، بالکل ہی دیوانہ اور نادان ہو، بیوقوف ہو، تو اس کا یہ حکم ہے۔ تو فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ایک کہ وہ بالغ ہو جائے، دوسرا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں کسی بھی درجے میں دانائی اور ہدایت پاؤ تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، یہ تیسری ہدایت ہے اس حوالے سے، یتیم کے مالوں کے حوالے سے۔ اب یتیم کو مال 15 سال میں نہیں دینا، بالغ ہو گیا ہے لیکن دانا اور سمجھدار نہیں ہے، اب انتظار کرنا ہے کچھ عرصہ۔ جب انتظار کرنا ہے تو مال مالک کے ولی کے پاس پڑا ہے اور وارث کے پاس پڑا ہے، تو اس مال کے اندر وارث کے دل کے اندر گدگدی آ سکتی ہے اور اس کے اندر چور آ سکتا ہے کہ چلو اس کو جو ہے نا کھا جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہدایت دی کہ نہیں، دو کام اس میں نہیں، ایک اسراف نہیں کرنا اور ایک جلدی نہیں مچانی۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، بچے کے مال کو زیادہ کر کے بڑا کے ادھر کھلاؤ ادھر کھلاؤ، دعوتوں سے نہ اڑاؤ۔ وَبِدَارًا، اور جلدی أَن يَكْبَرُوا مِنْ خَوْفٍ أَن يَكْبَرُوا، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اور بڑے ہو کے اختیارات ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے اور اس تک نہیں پہنچتے اس وقت تک کیا کر دو، ادم مچا دو، ختم کر دو، بعد میں کہیں گے وہ تو ہم خرچ کر چکے، لگا چکے۔ تو فرمایا جی تو ایسا نہ کرو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور چوتھا ہدایت چوتھی یہ ہے کہ جب تک یتیم کا مال آپ کے تصرف میں ہے تو اب اس تصرف کے اندر آپ اس میں سے آپ مصروف ہے، اس کے اوپر اس کی حفاظت کر رہے ہیں اسے، تو اس میں سے حق الخدمت لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گزارا چلتا ہے، مالدار ہیں، اور جو ہے اس یتیم کے مال میں سے خرچ لیے بغیر، اس کے اندر سے تنخواہ لیے بغیر، اس میں اجرت لیے بغیر، حق الخدمت لیے بغیر آپ کا گزارا چلتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ نہ لیں۔ اور اگر آپ کا گزارا نہیں چلتا، آپ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یتیم کے مال کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس کی تولیت بھی کر رہے ہیں، اس کے متولی بھی ہیں، اور اس میں آپ مصروف بھی ہیں، اپنے کسی کاروبار کے لیے، اپنے لیے جو ہے زندگی کا نظام چلانے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں مل رہا، تو پھر اس میں سے کیا کر لیں، اس میں سے جو مناسب ہو اتنی تنخواہ اپنے لیے آپ رکھ سکتے، خرچہ اس میں سے رکھ سکتے۔ اب یہ تو یتیم کے مال کے حوالے سے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ضابطہ ہے، اصول ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ ایک ضابطہ ہے۔ جتنی بھی اوقاف ہیں، اوقاف کے پیسے ہیں، اوقاف کے املاک ہیں، ان کی جو نگران ہیں، ان سب کو یہ ہدایت ہے۔ اوقاف کی مساجد ہیں، اوقاف کے مدارس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وقف شدہ ہیں، اور وقف کے متولی یا وقف کے محتمم یا منتظم کسی کو بنا دیا گیا ہے، تو اس وقف کے محتمم اور منتظم کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا گزارا اس میں سے وقف کی اس انتظام میں سے تنخواہ لیے بغیر چل سکتا ہے تو آپ اس پہ گزارا کریں، یہاں سے تنخواہ نہ لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اوقاف کے متولی اور اس کے نگران اور منتظم بنے ہیں، تو اس میں سے آپ تنخواہ، وہ چاہے وزیر اوقاف ہو، چاہے سیکرٹری اوقاف ہو، چاہے کیا ہو، کلرک ہو اوقاف میں، یا محتمم ہو یا ناظم ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس میں سے اگر ان کا کہیں اور سے سسٹم اور نظام چل رہا ہے تو وہ اس میں سے تنخواہ نہ لیں، اور اگر نہیں چل رہا تو مجبوراً اپنے لیے جو ہے ایسی اتنی تنخواہ جس سے اس کا گزارا چل سکیں وہ اس میں سے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ بظاہر تنخواہ اس کی کیا ہو، اس نے اپنے 10,000 20,000 رکھی ہو اور گاڑی 50 لاکھ کی رکھی ہو، 60 لاکھ کی رکھی ہو، محتمم صاحب ہیں یہ اس کی، تو ایسا نہیں، ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ کان اللہ حسیبہ، کفا باللہ حسیبہ،
اصل محتسب تو اللہ ہے، اصل محتسب تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس سے جب حساب دینا ہے تو دنیا والوں کو اگر آپ کا احتساب کا موقع ملے نہ ملے، آپ نے اس اصل محتسب سے ڈرنا ہے۔ تو فرمایا ومن کان فقیرا ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بالکل یتیم کے مال میں سے لینے سے بچے۔ استعفاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، محفوظ رہنا۔ ومن کان فقیرا، اور جو حاجت مند ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ اس میں سے دستور کے مطابق اچھی طریقے سے کچھ کھا سکتا ہے، کھانا مانا استعمال کر سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ پانچواں امر ہے کہ جب یتیم کو اب وہ اس میں رشد بھی آ گئی، سمجھداری بھی آ گئی، آپ نے انتظار بھی کیا، 25 سال ہو گئے، اب اس کا مال اس کے حوالے کرنے لگے ہیں، تو 2-4 آدمیوں کو مان لے کے لے آئیں کہ صاحب یہ میرا بھتیجا تھا، یہ میرا بانجا تھا، یہ میرا فلان رشتہ دار تھا، یہ یتیم تھا، یہ اس یتیم کا مال ہے، یہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اسے دے رہا ہوں، تاکہ کیا نہ ہو جائے آپ ایک مرتبہ مال دے چکے ہیں، کل یتیم صاحب جو ہے نا پھر پہنچ گئے تھانے میں، وہاں سے پولیس آئی ہے، جناب میرا مال نہیں دیتا۔ وہ کون سا مال؟ وہ تمہیں دے دی ہے، وہ کب دیا ہے، کہاں دیا ہے، کس کے سامنے دیا ہے؟ تو ایسا نہ ہو، لڑائی سے جھگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنا لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اشہدوا کا امر استحبابی ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ وجوبی ہے، یعنی واجب ہے گواہوں کا قائم کرنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کوئی بھی حساب کرنے والا اگر نہ بھی ہو تو اللہ جب ترازو لے کے کھڑا ہوگا اور کہے گا آؤ حساب کرو، تو یہ بڑا خطرناک حساب ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی محتسب نہ بھی ہو، کوئی جو ہے کوئی نیب نہ ہو، اور کوئی جو ہے کیا ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم نہ بھی ہو، تو تب بھی کیا ہے آپ کو اس کے سامنے حساب دینے سے ڈرنا چاہیے۔